نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله زور لا کے دروشی پڑھو سارے آخر تک آواز ہے سارے دروشی پڑھو صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد حمد و صلاة کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم حضرات ذی وقار مسلک حق اہل سنت و جماعت کے مقتدر اور غیور علماء پیران اعظام مشائخ کرام اور آج کی اس پرنور اور فکری اور روحانی بزم کے میر کارواں قافلہ سالار محبت و عشق حضور قبلہ زیغ الاسلام جرنیل اسلام امین امانات امیر المجاہدین استاذ گرامی کے رفیق خاص اور معتمد علیہ ساتھی تگڑے اور دلیر اور پورے دنوں کے سید ہم سب کے پیشوا اور ہمارے مخدوم حضور قبلہ پیر طریقت پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب دام اقبالہ و دام لطفہ و دام ذلہ و متعنا اللہ تعالی بفیضہ و بعمرہ آل نبی اولاد علی پیر طریقت رہنمائے شریعت حضور قبلہ پیر سید افضال حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ حضور قبلہ پیر سید آصف اللہ شاہ صاحب بخاری زید شرفہ اور ضلع ننکانہ شاہ کوٹ کی اس پی پی کے تمام ذمہ داران یوسیز کے تمام ذمہ داران عہدیداران کارکنان محبین معاونین مخلصین آپ حضرات کافی دیر سے آج کی اس بزم میں تشریف فرما ہیں میں آپ کے اور حضرت قبلہ جرنیل اسلام کے درمیان زیادہ دیر عائد نہیں ہوں گا ایک تو فکر حسین ہے اور فکر کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے ذکر کا تعلق زبان کے ساتھ ہے تو آپ ذکر بھی اس طرح نہیں کر رہے جس طرح کرنا چاہیے فکر تو اس سے اگلا درجہ ہے تو دو تین نعرے لگانے ہیں آپ نے دائیں بائیں جہاں جہاں تک لوگ بیٹھے ہیں وہ سن رہے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے کم از کم ان کو پتہ تو چلنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے اور نعرے دو ہی ہیں ایک لبیک کا نعرہ ہے ساؤنڈ کے بغیر لگے گا اور ایک تاجدار ختم نبوت کا نعرہ ہے اور زندہ باد کی ضرب اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ مرزائیوں کے کلیجے پھٹ جائیں اور بابا جی یہ تو کوئی اور لوگ ہوں گے جو کہتے ہیں کہ قبر والے سنتے نہیں ہیں ہمارے بابا جی فرما گئے 1000 سال بعد بھی آ کر کوئی میری قبر پر نعرہ لگائے گا تو میں اسے اندر سے جواب دوں گا تاجدار ختم نبوت جدوں
تسی سارے بول پو گے نا سانی یقین ہوئے گا کہ اسی بول پہ ہو تاجدار ختم نبوت، اور جس نے اس رستے میں روڑے اٹکائے ہیں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں پر ظلم و ستم کیا ہے، ہم کسی کے غم میں جشن نہیں مناتے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ ہمارے علماء کے سروں کی جو دستاریں ہیں وہ ابھی بھی ہمیں کھلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ہم جشن نہیں مناتے، لیکن جو ظلم و ستم سادات پر ہوا، مذکورات پر ہوا، مساجد کے تقدس کو پامال کیا گیا، علماء کی داڑھیوں کو کھینچا گیا، حضرت قاسم عشق رسول امیر المجاہدین کی جس انداز سے آپ نے بے حرمتی کی وہ وقت ہمیں یاد ہے، اور باقی یہ تو پھر رب کی خفیہ تدبیر ہے کہ لبیک والوں کے رستے میں روڑے اٹکانے والا آج اٹک میں خود اٹکا ہوا ہے۔ اور یہ بھی سارے کہتے ہیں جی کوئی باہر کیوں نہیں نکلا جی، پورے پاکستان دے اندر چونکہ نام لینا منع ہے اس وقت ٹی وی پر، اس لیے میں بھی نام نہیں لے رہا، میں بھی لنگڑا کہہ کے پکار رہا ہوں، تو نام پر پابندی ہے، تو کہتے ہیں کہ لنگڑے کے تحفظ کے لیے کوئی نکلا کیوں نہیں ہے، تو جس سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تو تے کہندہ سے کہ میں ایسے ہوں تو میں یہ بھی کر لوں گا، تو خان صاحب ہماری ریڈ لائن ہے تو نکلے کیوں نہیں ہو، وہ اگو پنجابی کوئی گل کہندہ ہے مار دے بڑا ہے۔ تو جس طرح بھی آپ شاہ صاحب سے سن رہے تھے، پوچھا جاتا ہے لبیک والے اب پاگل ہو گئے نا جی، یہ تو اندر بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ لبیک والے کہاں ہیں۔ لبیک والے آج بھی حضور کی عزت پر پہرا دینے کے لیے میلاد مصطفیٰ چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیا جب وہ مینار پاکستان میں جلسے کرتا تھا، اس کے جلسے میں لاکھوں لوگ ہوتے تھے، تو اس وقت لوگ آ کر کہتے تھے جناب کو جی اس جلسے دے اندر اتنی دنیا ہے، تو ہم اس وقت بھی کہا کرتے تھے بھائی اے بھی ویک خالی یہ نہیں ویکھی دا گنتی نہیں کری دی کہ دنیا کتنی آئی ہے، اس سے پہلے یہ بھی سوچا جاتا ہے کہ بندے دے پتر کتنے تھے، ہجڑے کتنے بیٹھے ہیں۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور اے رب نے بھی فرمایا لا یستوی الخبیث والطیب، فرمایا محبوب پاک تے ناپاک کدی برابر تے نہیں نہ ہو سکتے آپس میں، اور دنیا کی بھی کسی جماعت کا بابا جی کی جماعت کے ساتھ کمپیریزن ہو سکتا ہی نہیں ہے۔ خود قلندر لاہوری فیلسوف مشرق عظیم عاشق رسول فناف الرسول علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرما کہ ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک یہ خواجہ افلاک، ان دے نال کون مقابلہ کر سکتا؟ اور پھر تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ امام حسین کو امام اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ خالی مسجد میں نماز پڑھاتے تھے، نہ، امام حسین کو امام حسین اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا فکر کا تقاضا یہ ہے کہ اس دنیا میں حضور کا نظام نافذ ہونا چاہیے، فکر حسین کا یہ تقاضا ہے کہ باطل نظام کو پاؤں کے تلے رون دیا جائے، اور نظام حق کے لیے اگر اپنا سب کچھ قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو۔ باقی مسئلہ رہا کہ سر جھکانے کا، سر جھکانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ آپ کو دنیا میں جتنے بھی مورخین جنہوں نے امام علی مقام پر گفتگو کی ہے، میں کربلا شریف میں بھی مجھے حاضری کا شرف ملا ہے، سر انور کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا سر اقدس کسی دوسری جگہ پر ہے، جسم کا دوسرا حصہ جس کو ہم اپنی زبان میں دھڑ کہتے ہیں یہ کسی اور جگہ پر ہے، کربلا شریف میں ہے۔ آپ کے 113 سوراخ علماء نے بیان کیے جو آپ کے جسم اقدس پر ہو گئے، لیکن تاریخ یہ بات بیان کرنے سے قاصر ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کہاں پر دفن ہیں۔
یہ حضرت امیر المجاہدین کی میں روح پاک سے مدد لے کر یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ قدرت خداوندی نے آپ کے مبارک ہاتھوں کو بھی لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ کر دیا، اوجھل کر دیا کہ کہیں یزید آپ کا کٹا ہوا ہاتھ لے کر اپنے ہاتھ میں رکھ کر یہ نہ کہہ دے کہ دیکھو میں نے یزید سے اپنی بیعت کروا لی ہوئی ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے حضور کے دین کے لیے محنت کرنی ہے جی محنت۔ اور استاد صاحب فرما گئے تھے کہ ہاتھ چموائی والی رسم سے گریز کرو، کام کرو دین کے لیے، ابھی بڑا کام باقی ہے۔ آپ اندازہ کریں تحریک لبیک یا رسول اللہ پر چاروں طرف سے آزمائشیں، اور کوئی کہتا جی میرے ساتھ ایسے ہو گیا، بھائی تم اپنی بات کو چھوڑو، تحریک لبیک یا رسول اللہ تو ناموس رسالت کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ ناموس صحابہ کی جنگ لڑ رہی ہے، یہ ناموس اہل بیت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ یہ نون لیگ والا پورا ٹولہ چوروں کا، لٹیروں کا جاتے جاتے پھر ایک مرتبہ 295 کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اتنا تو یاد ہونا چاہیے جب تک لبیک یا رسول اللہ کہنے والا ایک فرد بھی اس کائنات کے اوپر سانس لے رہا ہے، یہ اپنے آقا و مولا کی عزت پر قربان تو ہو جائے گا، لیکن حضور کی عزت کے قانون کو کبھی بھی تبدیل نہیں کرنے دے گا۔ آپ جاگے، سونا جنگل، رات اندھیری چھائی، بدلی کالی ہے۔ ہمارے بزرگ تو انہوں نے حضور کی عزت کے لیے اتنا کام کیا کہ انہیں کہا گیا جناب تہاڈا پتر فوت ہو گیا، جنازے دا ٹائم ہے، وہ فرمانے لگے یار وہ فرض کفایہ ہے، وہ کوئی اور بھی پڑھ لے گا ادا ہو جائے گا، میں نے حضور کی ختم نبوت کے جلسے میں جانا ہے۔ اس لیے تو حضرت تاجدار گولڑا، لوگ لبیک والوں کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، جی پیرن دی عزت نہیں کر دے، پیرن دی عزت نہیں کر دے، پیرن دی عزت نہیں کر دے۔ میں کہا جھلیا تو ساڈی تاریخ پڑھی نہیں، تو کہنے اسی پیرن دی عزت نہیں کر دے، اسی تے منگولیاں دے کتے نو لکھا سلام پیش کر دے۔ تو کہنے پیرن دی عزت نہیں کر دے، ساڑھے وڈے حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علی 55 حج کرن تو بعد 11 گز دی پگڑی علم الدین دے پیرے چلا کے رکھ چھڑی، بندے نو حال پہ گیا کہ بابا تسی کی کر رہے ہو؟ فرمایا تو انہوں دسنا چاہنا عزت اس کی ہوگی جو نبی کی عزت پر پہرا دے گا۔ اسی کہنے اسی پیرن دی عزت نہیں کرتے، ساڑھا بابا جڑا خود بھی پیر ہے، جڑا حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے، شیخ الحدیث بھی ہے، اور امام عاشقہ بھی ہے، مجدد دورہ بھی ہے، کلندر بھی ہے وقت دا، پھر بھی اپنی پگڑی ممتاز قادری دے پیرے چڑھا کے کہنا بھائی تو بازی رہ گیا ہے۔ پھر عزت کا معیار ہے نا، جو حضور کی عزت پر بات کرے گا لبیک والے اسے دونوں ہاتھوں سے سلوٹ پیش کریں گے۔ خطیب نو کوئی پوچھتا نہیں سی، ہن خطیب نو لین خطیب نے آنا ہوندہ ہے تو 10 کلومیٹر دور جا کے لبیک والے منڈے اپنی سیکیورٹی دیاں جیکٹا پا کے تو استقبال کر رہے ہوں، تو پھر سمجھنا چاہیے نا کہ یہ جو عزت مل رہی ہے یہ مصطفیٰ کی وجہ سے مل رہی ہے۔ حضرت شیخ المحدثین حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہا گیا نذرانے آ رہے، لوگ ہاتھ چوم رہے، آپ گھر میں بیٹھے، فرمایا حضور کی عزت پر حملہ ہو جائے اور مہر علی تسبیح پڑھتا رہے، گھر میں بیٹھ کر وظیفہ کرتا رہے، ایسی بغیرت فقیری مجھ سے نہیں ہو سکتی۔ 1900 تو لے کے 1938 تک وڈے وڈے پیر آئے پر کسی کا نام ہی ڈنکا بج رہا ہے تو پیر مہر علی کا ہی بج رہا ہے۔ اور پھر بابے دو ہیں، ایک جڑا پنڈی تو لاہور آیا حضور دی عزت تے پہرا دین واسطے، تے ایک جڑا لاہوروں فیض آباد گیا، قیامت تک جتھے پیر مہر علی شاہ نو سلام ہوئے گا اوتھے بابے خادم رضوی نو سلام پہ جڑے پریشان بیٹھو میں 1-2 گڈیاں ویکھ کے آیا 15 دیاں تو انتے پہلے بھیجاں گے جڑے پریشان بیٹھے ہو تسی جلیو تو انتے بابا جی اپنی قبر خوش ہو من اور شاہ کوٹ والوں سے بابا جی کا پیار بھی ہے
اور بابا جی رسول ساڈا عقیدہ ہے نا جی، یہ کیا بات ہوئی جی قبر والے سنتے نہیں ہیں؟ میں کیا قبر والے سنتے نہیں ہیں تے جڑے 3 سوال ہونے انہاں دا جواب تیرے پیو نے دینا ہے؟ آج بھی میرے بابا جی دی، توجہ اے لاہور تک آواز پہنچاؤ، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی، آج بھی ساڈے بابا جی دی۔ بس تگڑے ہو کے نعرے لاؤ تے حضرت قبلہ شاہ صاحب گفتگو شروع کریں گے۔ تاجدار ختم نبوت، توجہ دیکھو بھائی سجے کھبے کے نے ہاتھ نہیں چکے ہیں تے رسول اللہ دا نعرہ ہے نا، ایک باری موبائل دیے لائٹاں بھی آن کر لو ذرا، سارے ہی آن کر لو، زندہ باد دا نعرہ لاؤ، پتہ چلے مرزائیاں دا کہ اگر ان کی پشت پر ساری دنیا کھڑی ہے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لبیک والو تمہاری پشت پر صدیق اکبر کھڑے ہیں، جنگ یمامہ والے صحابہ کھڑے، بس زندہ باد زور نال کہنے جتنا زور اللہ نے دیتا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، اپنی منزل نواز اور فکر انگیز کتاب سے نوازنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں زیدم اسلام، جنرل اسلام، آل نبی، اولاد علی، حضور قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب۔ یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ،